بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، اللہ رب العالمین بہت بڑی قدرت کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اوپر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی تفسیر کی کتاب کئی جلد لکھی ہیں الحمدللہ رب العالمین کے، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی آیت کے تحت انہوں نے تفسیر کی ہے کہ ایک بزرگ تھے جو دریائے دجلہ کے کنارے تفریح کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو سیدھا کہیں چلے جا رہا ہے۔ وہ بزرگ نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہاں جا رہا ہے، تو دریائے دجلہ کے کنارے پر جا کر وہ بچھو کھڑا ہو گیا اور ایک پتا لیا اور پتے کے اوپر سوار ہو کر دریا کو پار کیا۔ اس پار جانے کے بعد یہ بزرگ سوچ رہے اب میں کیسے جاؤں، بچھو کا پیچھا کرنا۔ وہ بزرگ نے کشتی کے ذریعے پار کیا اور جا کر دیکھا بچھو اس طرف چلے جا رہا ہے، اور آگے بڑھے تو دیکھے کہ ایک درخت کے نیچے ایک بندہ سو رہا ہے، اللہ کا بندہ ایک سو رہا ہے، اور قریب میں ہی اس کے سانپ ہے جو اس بندے کو کاٹنے والا ہے۔ یہ بچھو پہنچتا ہے اور اس سانپ کو پیچھے سے ڈنک مار دیتا ہے۔ وہیں پہ سانپ تڑپنے لگتا ہے اور پھر بچھو آگے چلتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب مجھے زبردست طریقے سے سمجھ میں آیا، یہاں کہ بے شک اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس بندے کی حفاظت کے لیے ایک بچھو کو بھیجا، کہاں سے بھیجا ہے؟ اللہ اپنی قدرت کیسے دکھا رہا ہے؟ بڑی قدرت کا مالک ہے۔ معزز دوستو، اسی طریقے سے سمندر میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوق پیدا کی، ان میں مچھلی تھی۔ مچھلیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں ایک مچھلی ہے عنبر، جس کو وہیل کہتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آسانی سے پورے انسان کو نگل سکتی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ سے ایک خوشبودار موم جیسا مادہ نکلتا ہے جسے عنبر کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام، اس مچھلی کا نام عنبر مچھلی پڑ گیا ہے۔ اس عنبر سے جس سے قیمتی دوائیاں اور عطر بھی تیار کی جاتی ہیں۔ جب اس مچھلی کے پیٹ میں عنبر پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے قے کر دیتی ہے، پھر وہ سمندر کے پانی پہ جھاگ کی شکل میں وہ تیرنے لگتا ہے۔ مچھلی وہاں اسے جمع کر کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھی کہ جب اس مچھلی کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بیچ میں نہیں مرتی ہے، بلکہ سائڈ میں آ جاتی ہے، سوکھے میں آ جاتی ہے، اور پھر وہاں اس کی جان نکلتی ہے۔ آخر اللہ رب العالمین اس طرح بغیر کسی پریشانی کے انسان کو اتنی بڑی مچھلی خود شکار بن کر آ رہی ہے انسان میں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے جسے انسان کسی طریقے سے پکڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ کہا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الْبَحْرَ،
کہ تمہارے لیے دنیا کو مسخر کر دیا گیا ہے، دنیا کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے انسان کے لیے، لیکن ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن تمہیں آخرت ہے، تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی تابعداری ہمارے اوپر ڈال دیا، ہماری تابعداری کر رہی ہے پوری دنیا کی چیزیں، انسانوں کی تابعداری کر رہی ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، صحابہ کرام کی پیروی ہے۔ معزز سامعین کرام،